طرح پیار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری محبتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ پتہ نہیں تسی کھانا نہیں کھادا، میں نہیں کھادا، تو تسی سارے آکھو آمین۔ انشاءاللہ کھاواں گے جڑا اللہ نے توفیق بخشی۔ اللہ ہماری محبتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے خطیب کی محبت ہے کہ انہوں نے یہاں کچھ کہنے کے لیے دعوت دی، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جلسہ ہر جمعہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ شاکر صاحب جس طرح بیان کرتے ہیں، ہر جمعہ آپ کا جلسہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تقریریں ان کے سامنے تو سورج کے سامنے چراغ ہے۔ بہرحال مجھ سے قبل مولانا صمدانی صاحب نے بھی جو بات سمجھائی ہے وہ ہے استقامت۔ انسان بات کا پکا ہو۔ ٹائم بھی بہت شارٹ ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ شان صدیق اکبر کے بارے میں سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنی کم علمی کا احساس رکھتے ہوئے چند جملے کہوں گا۔ میرے بھائیوں، صدیق اکبر کون ہے؟ جن کو قرآن کے بعد، قرآن میں مصطفیٰ کے بعد نمبر صدیق کا بخاری کے اندر، قرآن کے بعد بخاری میں مصطفیٰ کے بعد تذکرہ صدیق کا، مسلم میں مصطفیٰ کے بعد تذکرہ صدیق کا، ابو داؤد میں مصطفیٰ کے بعد تذکرہ صدیق کا، نسائی کے اندر مصطفیٰ کے بعد تذکرہ صدیق کا، مشکات و ابن ماجہ میں مصطفیٰ کے بعد تذکرہ صدیق کا۔ آئیے ذرا کون صدیق اکبر جس کو صحابہ کہے، ابو بکر صدیق ہے، جن کو تابعی کہے ابو بکر صدیق ہے، جن کو تبع تابعی کہے ابو بکر صدیق ہے، جن کو محدثین کہے ابو بکر صدیق ہے، جن کو مجتہدین کہے ابو بکر صدیق ہے، جن کو فقہا کہے ابو بکر صدیق ہے، جس کو اولیاء کہے ابو بکر صدیق ہے، جس کو اتقیاء کہے ابو بکر صدیق ہے، جس کو صلحاء کہے ابو بکر صدیق ہے، جس کو علماء کہے ابو بکر صدیق ہے، اور آگے بڑھنے دو، جس کو جگ بھی کہے ابو بکر صدیق ہے، آسمان کا رب بھی کہے کہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں تو یوں کہوں گا کہ انجیل میں پیغمبر کی نبوت کی شہادت موجود، ابو بکر صدیق کی صداقت بھی موجود۔ تورات کے اندر جہاں مصطفیٰ کا تذکرہ، ابو بکر کا تذکرہ، آئیے ذرا صحیفہ موسیٰ اور صحف ابراہیم میں جہاں پیغمبر کا تذکرہ، وہاں صدیق کا تذکرہ۔ قرآن نے کہا مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، کہ پہلی کتابیں پیغمبر کا تذکرہ کرتی گئی اور اسی طرح صدیق کی صداقت کا تذکرہ کرتی گئی۔ میں کہوں گا کہ سارے نبیوں کے 1,24,000 انبیاء کے جو صحابہ ہیں، ان سارے صحابہ میں اگر پہلا نمبر ہے تو میرے مصطفیٰ کے یار غار ابو بکر کا نمبر ہے۔ کہو ذرا رضی اللہ
ذرا تھوڑا سا گرمانا ہوگا، کہو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کون صدیق، کون فہم و فراست والا، کون رازدان پیغمبر؟ اگر اب میں ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کرنا شروع کروں تو رب ذوالجلال کی قسم رات بیت جائے، ابو بکر کا تذکرہ ختم نہ ہو۔ آئیے ذرا، ایک دن میرے مصطفیٰ کے پاس آپ کی اور میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ اور محبوبہ مصطفیٰ عائشہ، حافظہ قاریہ معلمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے پاس ہے، اور چہرہ پر انوار ان کا آسمان کے ستاروں پہ نظر اٹھتی ہے۔ کہا اللہ کے حبیب میرے سرتاج، آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کوئی نہیں، اتنے زیادہ ہے، کوئی دنیا میں ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوگی؟ ہاں ہاں فرمایا میری عائشہ، اے میری عائش، واقعہ ہی ایک بندہ دنیا میں موجود ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے، وہ حفصہ کباب عمر ہے، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ سیدہ کائنات اللہ ذہن میں کچھ اور بات تھی کہ میرے بابا کا نام لیں گے، میرے بابا کے تذکرہ کریں گے، یار غار کا تذکرہ کریں گے، اپنے وفادار کا تذکرہ کریں گے، اپنے جان نثار کا تذکرہ کریں گے، اسر یسر میں ساتھ دینے والے کا تذکرہ کریں گے، اپنے فداکار کا تذکرہ کریں گے، اور صدیق کی صداقت کا تذکرہ کریں گے۔ فرمایا اگر آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں حفصہ کے بابا کی ہیں تو آئینہ ابھی میرا باپ کہاں گیا؟ فرمایا عائشہ تم کن خیالات میں گر گئی ہو؟ توجہ فرمانا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے، ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں ان سب ستاروں سے زیادہ ہے۔ ایک رات کی نیکیاں عمر کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ جو ہجرت کی رات، ہائے ہائے، جس کا انتخاب میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا، کسی لیڈر نے نہیں کیا، کسی علامہ فہامہ شیخ الحدیث نے نہیں کیا، بلکہ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں ابو بکر آؤ میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ آج ہجرت کا حکم ہے۔ کہا اللہ کے حبیب یہ تو بتاؤ کہ میری رفاقت آپ کے ساتھ، انتخاب کس کا ہے؟ کہا جس کے لیے ہجرت کر رہے ہیں انتخاب بھی اس کا ہے، یہ سفر بھی عظیم ہے، ساتھی بھی عظیم ہے، یہ خطرناک سفر تھا، یہاں بڑے حوصلے والا ساتھی چاہیے تھا، یہ جناب موت کی وادی میں قدم رکھنے کے برابر تھا، اس لیے کسی وفادار کی ضرورت تھی، کانٹوں پہ چلنا تھا، کسی محب کی ضرورت تھی، پتھروں کی نوک جو پاؤں پہ زخم کرنے والے ایسے راستے، نکیلے راستے پہ چلنا تھا، یہاں نرم نازک کی ضرورت نہیں۔ تو کائنات کے رب نے دیکھا کہ ایک ہی انسان ایسا ہے جس کا حوصلہ پہاڑوں سے زیادہ بلند ہے، سمندر سے زیادہ وسیع ہے، آسمان کی رفعت سے زیادہ بلند ہے، اس کا نام صدیق ہے۔ کہو ذرا رضی اللہ۔ ماشاءاللہ ویلکم نوری صاحب تشریف۔ اب نوری بھی آ گئے، خاکی تو پہلے بیٹھے تھے۔ ہاں جی ماشاءاللہ توجہ فرمانا۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ صدیق کی وفا دیکھنی ہو، صدیق اکبر کی وفا کا اگر آپ احاطہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کون صدیق اکبر ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا میں کسی عام کی بات نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ پیغمبر وہ پیغمبر، نعت کے وہی پیغمبر جن کی زبان حرکت کرے تو قرآن بن جائے، جن کی زبان حرکت کرے تو حدیث بن جائے۔ میں اس پیغمبر کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا، بدر الدجا نے کہا، شمس الضحیٰ نے کہا، والی بطحا نے کہا، منبع رشد و ہدا نے کہا، اور جناب ساری کائنات کے امام نے کہا۔ حضور فرماتے ہیں مجھ پہ ایمان عمر لائے، مجھ پہ احسان کیا، میں نے بدلہ چکا دیا ہے،
توجہ فرمانا، مجھ پر ایمان عثمان لائے، مجھ پہ احسان کیا، میں نے بدلہ چکا دیا ہے۔ مجھ پر ایمان علی لائے، میں نے ان میں مجھ پہ احسان کیا، میں نے بدلہ چکا دیا ہے۔ مجھ پہ ایمان سعد لائے، مجھ پہ احسان کیا، میں نے بدلہ چکا دیا ہے۔ مجھ پہ ایمان اسید ابن حضیر لائے، احسان کیا، میں نے بدلہ چکا دیا۔ مجھ پہ ایمان بلال لائے، مجھ پہ احسان کیا، میں نے بدلہ چکا دیا۔ مجھ پر ایمان جہاں مصعب ابن عمیر لائے، احسان کیا، میں نے بدلہ چکا دیا۔ مجھ پہ ایمان زید لائے، مجھ پہ احسان کیا، میں نے بدلہ چکا دیا۔ مجھ پہ ایمان بدر والے لائے، میں نے بدلہ چکا دیا۔ مجھ پہ ایمان احد والے لائے، میں نے ان کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ مجھ پہ ایمان خیبر والے لائے، مکہ والے لائے، میں نے ان کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا۔ لیکن رب ذوالجلال کی قسم، ایک ایسی شخصیت ہے جس کے مجھ پہ احسان اتنے ہیں کہ میں محمد ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کو لوگ صدیق کہتے ہیں۔ کہو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے کون صدیق اکبر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون صدیق اکبر؟ اگر ہجرت کی رات کا تذکرہ کروں تو وقت بیت جائے۔ کون صدیق اکبر جنہوں نے کہا، اللہ کے حضور چند باتیں کہی، اللہ مجھے 3 باتوں کا بہت زیادہ خیال اور پیار ہے، مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہے۔ آئیے ابو بکر صدیق کی پسند کیسی؟ رب ذوالجلال کی قسم ذرا توجہ فرمانا۔ میں کہتا ہوں قاری نذیر شاکر صاحب، فیاض نوری صاحب، سمدانی صاحب، ان کی جناب خواہش ہوگی، ہمارے ماسٹر صاحب کی خواہش ہوگی، مجھے فلاں مل جائے، مجھے فلاں ہو جائے، مجھے فلاں مل جائے، کوئی دولت کی جناب، کوئی جناب جائیداد کی پراپرٹی یا کوئی اور غرض، لیکن میں قربان جاؤں صدیق اکبر، تیری سوچ پہ قربان، تیری فکر پہ قربان، تو صدیق کیسا صدیق ہے؟ کہا اللہ میری پسند یہ ہے کہ مال میرا ہو، خرچ کرنے والے محمد ہوں۔ کہو صلی اللہ، اونچی آواز سے کہو ذرا، صلی اللہ، مارا جا تو بولو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال میرا ہو، خرچ کرنے والے کون؟ بولو تو صحیح، آمینہ کے لال ہوں۔ اور اگلی بات، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، نگاہیں ابو بکر کی ہوں۔ سبحان اللہ، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ اور کون سا چہرہ؟ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے خود کہا، لا تمس النار مرانی اور رام مرانی، جس نے میں محمد کے چہرے کو بحالت ایمان دیکھ لیا، عرش والے نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ وہ چہرہ مصطفیٰ، اللہ جس کو دیکھ کر رب نے کہا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب تو نے آسمان کی طرف دیکھا، ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ کون سا چہرہ؟ میرے مصطفیٰ نے، ابھی اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، ابو طالب کہتے ہیں یستسقی الغمام بوجہہ، اگر بارش کی ضرورت ہوتی ہم محمد بھتیجے کا چہرہ آسمان کی طرف کر دیتے، رب بارش نازل کر دیتا۔ وہ چہرہ میرے مصطفیٰ کا، کون سا چہرہ جس کو دیکھنے کے بعد تیری اور میری ماں عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اے مصر کی عورتوں، تم نے یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیوں کو کاٹا، اگر میرے سرتاج کو دیکھتی تو اپنے جگروں پہ چھریاں چلا لیتی۔ کون؟ میرے مصطفیٰ۔ کیسا چہرہ؟ اللہ جس کو والضحیٰ کہا، کون سا ایسا عظیم الشان چہرہ، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جب پیغمبر نماز پڑھتے ایسے پر انوار چہرے پر نگاہیں میرے اللہ کی ہوا کرتی تھی۔ میرے اللہ دیکھتے کہ میرا محمد نماز پڑھ رہا ہے۔ اس چہرے کے بارے میں صدیق اکبر نے کیا کہا کہ میری نگاہ ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ میرے صدیق کی اس بات کو میرے اللہ نے کس طرح پورا کیا؟ آج ہجرت کی رات ہے، اللہ ہجرت کی رات، نہ کوئی دوسرا شریک ہے نہ کوئی تیسرا شریک ہے، آج صدیق ہیں اور صادق و صدیق دونوں ہے۔ صدیق کی گود ہے، مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ ہائے ہائے صدیق تیری قسمت پہ قربان جاؤں۔ آج لوگ بونگتے ہیں صدیق اکبر کے بارے میں، ذرا ان کی قسمت کا اندازہ تو لگاؤ۔ جب کوئی اس وقت مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا
جب علی پاس نہیں تھے، جب میرے مصطفیٰ کا چہرہ اس وقت دیکھا جب نواسے بھی پاس نہیں تھے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ اس وقت دیکھا جب کائنات میں دوسرا کوئی نہیں تھا، صدیق دا صادق تھا اور رب کائنات کی نگاہ تھی، اپنی گود میں رکھا، بار بار دیکھا، بار بار دیکھا، اللہ اللہ، اور کسی نے یوں کہا کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ، میرے مصطفیٰ کا سر اقدس ابو بکر کی گود میں اس طرح تھا جیسے ریحل پر قرآن رکھا ہو۔ آئیے ذرا کون ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے کون وفادار میرے مصطفیٰ کا اتنی وفا کرنے والا، جیسے میں نے آغاز میں کہا مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، کون صدیق اکبر آج شام کے اندر موجود ہے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا جناب آپ مکے کے رہنے والے ہیں؟ ہاں جی میں مکے کے رہنے والا ہوں۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں ہے۔ ایسا کرو اپنے یہاں ناف سے اوپر کپڑا اٹھاؤ۔ کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ کہا میری کتابوں میں جو لکھا ہے کہ آخری نبی کا پہلا جو خلیفہ ہوگا اس کی صفات آپ میں نظر آ رہی ہیں، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی ناف کے نیچے کالا تل ہوگا، اگر یہ ہوا تو آپ وہی ہے۔ کپڑا اٹھایا گیا تو صدیق اکبر کی ناف کے تھوڑا سا نیچے کالا تل تھا جو پہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ پہلے نبی آخری نبی کا جو پہلا خلیفہ ہوگا اس کی ناف کے نیچے کالا تل ہوگا۔ مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، کون صدیق اکبر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے میں تو کہوں گا جب سے کلمہ پڑھ لیا صدیق اکبر نے مکہ دیکھا، مکے کی گلیوں میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ جب سے کلمہ پڑھ لیا میں نے دیکھا کہ آج کعبۃ اللہ ہے، میرے مصطفیٰ پہ حملہ ہونے ہوا، میرے مصطفیٰ کو کافر مارنے کے لیے آئے۔ ذرا غور کیجئے، اس طرح نبی پاک کی گردن کے اوپر چادر لپیٹی ہوئی ہے، پیچ پہ پیچ دیے جا رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں تکلیف کی وجہ سے۔ کسی نے جا کے کہا صدیق ذرا جاؤ، تمہارے اشعار کو لوگ مار رہے ہیں، تیرے نبی کو لوگ مار رہے ہیں، جلدی جلدی کعبۃ اللہ میں آئے۔ ہائے ہائے توجہ فرمانا، آ کے ہجوم کو پیچھے اٹھایا اور کیا کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے بندے کو قتل کرتے ہو جس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، صرف یہی کہتا ہے ربی اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ سارے بولو کیا کہتا ہے؟ ماڑا جا بابا بولو کیا کہتا ہے؟ ربی اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا بولو، ماڑا ماڑا بولو، میرا رب۔ بھائی بولنا پڑے گا، میرا رب۔ ہم بھی کہتے ہیں میرا رب کون ہے؟ تو پھر دیکھیے اگر ہمارا رب اللہ ہے، شادی پہ رسم و رواج کیوں کرتے ہو؟ اگر تیرا رب اللہ ہے تو پھر تیری شادی سنت کے مطابق کیوں نہیں؟ اگر میرا رب اللہ ہے تو میری فوتگی سنت کے مطابق کیوں نہیں؟ اگر میرا رب اللہ ہے تو میری سیاست اس کے مطابق کیوں نہیں؟ اگر میرا رب اللہ ہے تو میری معیشت تجارت اس کے مطابق کیوں نہیں؟ اللہ اللہ تو میں کہوں گا۔ صدیق اکبر نے کہا اس مصطفیٰ کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ داتا صرف عرش والا ہے، جو کہتا ہے اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، جو کہتا ہے اقتدار دینے والا صرف اللہ ہے، جو کہتا ہے روزی دینے والا صرف اللہ ہے، جو کہتا ہے اولاد چھیننے والا صرف اللہ ہے، جو کہتا ہے آسمان کو بلند کرنے والا صرف اللہ ہے، جو کہتا ہے زمین کو بچانے والا صرف اللہ ہے، جو کہتا ہے ہوا کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے، جو کہتا ہے پانی کو سمندر کو بہانے والا صرف اللہ ہے، پھولوں کو خوشبو بخشنے والا صرف اللہ ہے، کلیوں کو مہکار بخشنے والا صرف اللہ ہے، اور گلاب کے پھول کو جناب خوشبو اور جناب حسن بخشنے والا صرف اللہ ہے۔ اس کا قصور یہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، یہ لات منات کسی کا کچھ کر نہیں سکتے، ہاتھ جینا اختیار کا مالک اللہ ہے۔ اس جرم کو مارتے ہو، اس جرم کی وجہ سے سزائیں دیتے ہو۔ توجہ فرمانا ذرا، کفار
کفار مکہ نے میرے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ابو بکر کو پکڑ لیا، اتنا مارا، یہ رخسار میری طرف دیکھیے، رخسار اور آنکھوں یہ سارا چہرہ ایک ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، بنو تمیم والے آئے، اٹھایا صدیق اکبر کو، اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں۔ ماں جناب قریب ہے، بیٹا کیا ہوا، بیٹا بیٹا کر کے رو رہی ہے، صدیق اکبر پہ قربان ہوتے جا رہی ہے۔ اور جب اگلے دن ہوش آیا، ادھر جناب بنو تمیم والے کہتے ہیں اگر ہمارے افراد کو، ہمارے فرد کو، صدیق اکبر کو، ابو بکر کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی جناب اس کو حادثہ ہو گیا تو قریشیوں تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ ادھر صدیق اکبر کی حالت کیا ہے؟ صبح ہوش آئی تو ماں نے جو رات بھر سے دودھ کا ڈبہ لیے صدیق کے پاس کھڑی ہے، جلدی سے کہا بیٹے یہ دودھ پی لو تاکہ تیری تکلیفوں میں کچھ جناب کوئی فرق پڑ جائے، تمہیں کچھ خوشی مزہ محسوس ہو جائے۔ اب ایمان کی بات میری طرف دیکھنا، رب ذوالجلال کی قسمیں، اسی لیے تو صدیق ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کہاں صدیق اکبر نے ماں میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے آقا کے چہرہ پر انوار کو دیکھ نہیں لیتا، اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ کے پاس آئے، اللہ غور کرنا حالت کیا ہے، حالت اس طرح ہے، دو عورتوں نے پکڑا ہوا ہے، صدیق اکبر کے پاؤں زمین پہ گھسیٹتے آ رہے ہیں۔ اس نقاہت کو دیکھ کے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس لیے کہا کون صدیق؟ اللہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ایک کو صادق کہا، دوسرے کو صدیق کہا۔ یہ صدیق کس نے کہا؟ بولو تو صحیح، اور بولو تو صحیح، کس نے کہا؟ اللہ نے۔ سبحان اللہ۔ کون صدیق؟ ایک دفعہ صدیق اکبر کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا پیار دیکھیے۔ میں کل ہی بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا تھا، کسی وجہ سے حضرت ابو عمر اور جناب ابو بکر کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور ایسا ہوا حضرت ابو بکر صدیق کہو، بولو ذرا ہور بولو، ماڑا جا ذرا مل کے بولو، ذرا زور سے بولو، توجہ فرمانا ذرا۔ اس طرح آئے، یہ میری طرف دیکھو، اس طرح دروازے سے داخل ہوئے، آستین چڑھائے ہوئے اور تھوڑا سا گریبان کھولا ہوا، حالت غصے میں، اور دیکھ کے حضور فرماتے ہیں آپ کا ساتھی کسی سے جھگڑ کے آیا ہے، لگتا ہے کسی سے جھگڑا ہوا ہے۔ بیٹھ کے پاس اور ایسی طرح حیرانگی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میرا عمر سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ کہو کس سے؟ رضی اللہ، کس سے بولو؟ اور بولو تو صحیح، رضی اللہ عمر سے جھگڑا ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ اگلی بات ذرا غور سے سننا۔ کہا عمر سے جھگڑا ہو گیا ہے، ناراضگی ہو گئی، اور یہ بھی ساتھ کہا میں اسے منا کے بھی آیا ہوں، اب وہ غصے میں ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ غصے میں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر بھی آ گئے، کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے کہا حضور جیسا بھی ہے میں ابو بکر سے معافی مانگتا ہوں، میں ابو بکر سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، توجہ فرماؤ، کھڑے ہوئے، کہا حضور یہ بات سن لو، غلطی صدیق کی ہے، غلطی میری ہے، عمر کی غلطی نہیں ہے، میں معاف کرتا ہوں میں ان کو معاف کرتا ہوں، یہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے باوجود اگلی بات سننا، کوئی عمر کا مقام کم ہے، کوئی عمر کی شان کم ہے؟ ذرا توجہ فرمانا۔ میں تو کہوں گا ابو بکر آئے تو مریض بن کے آئے، عثمان آئے مریض بن کے آئے، اور عشرہ مبشرہ آئے تو مریض بن کے آئے، 313 آئے تو مریض بن کے آئے، 1000 آئے تو جناب مریض بن کے آئے، یوں کہوں گا 1.5 لاکھ کموں پہ صحابہ مریض بن کے آئے، عمر آئے تو مراد بن کے آئے، مراد مصطفیٰ بن کے آئے۔ اس کے باوجود میرے آقا غصے میں آ گئے، کہا سنو عمر تم نے میرے ابو بکر کو ناراض کیا ہے، ان سے لڑنا چاہتے ہو، سن لو لما بعثنی، جب میرے اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا تم نے مجھے جھٹلا دیا تھا، ابو بکر تھا جس نے کہا تھا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس نے میری تصدیق کی تھی وہ ابو بکر تھا۔ آج تمہاری جرت کیسی؟ نبی پاک ممبر پہ بیٹھ کے اتنا ناراض ہوئے کہ عمر رو رہے ہیں اور حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، حضور میں غلطی مانتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر عمر کی ناراضگی ابو بکر سے ہو جائے تو مصطفیٰ برداشت نہ کرے۔ آج کا سیاہ دل والا بد کردار بے نماز کہے میرے ابو بکر کے ایمان پہ حملہ کرے تو پھر سن لو، ایک جنازہ میرے مصطفیٰ کے سامنے لایا گیا۔ میرے مصطفیٰ نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن ایک بندے کا جنازہ لایا گیا۔ کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کیوں نہیں پڑھوں گا؟ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اور میں کہوں گا اس سے استدلال کرتے ہوئے جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو نبی جنازہ نہ پڑھے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس کے دل میں صدیق کا بغض ہوگا، رب ذوالجلال کی قسم، آسمان کے رب نے اور اس کے محبوب نے کہا قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا۔ فرمایا ایک سامنے میں محمد بیٹھا ہوں گا، ایک دائیں والی نکر پہ میرا صدیق بیٹھا ہوگا، بائیں والی نکر پہ میرا عمر بیٹھا ہوگا، ایک پہ عثمان بیٹھا ہوگا، ادھر علی بیٹھا ہوگا۔ آگے الفاظ سنیے، چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھنے والا میرے حوض سے پانی نہیں پی سکے گا۔ میرے حوض سے پانی، بولو تو صحیح، اور جس کے دل میں صدیق کا بغض ہوگا حوض سے پانی نہیں ملے گا۔ جس کو حوض سے پانی نہیں ملے گا اسے جنت کا داخلہ بھی نہیں ملے گا۔ اور آئیے، وقت کافی ہو چکا ہے، ایک حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ میرے مصطفیٰ کے وہ ایام، میرے پیغمبر اس دنیا سے جا رہے اور آخری ایام میرے مصطفیٰ کی موجودگی میں کتنی نمازیں پڑھائی ابو بکر نے؟ 17 نمازیں۔ کتنی؟ اور سارے جو لوگ کنی 17 نمازیں میرے مصطفیٰ کے مصلی پہ ابو بکر نے پڑھائی۔ تو ہوا کیا؟ کہا عائشہ، کہو ماں کا نام آیا ہے، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میری مسند پہ نماز پڑھائے۔ میری سبحان اللہ کی آواز آئی، سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی، پھر آواز کہو سبحان اللہ کہہ دو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، میری مسند پہ نماز پڑھائے۔ کہا حضور میرے بابا کا دل بڑا نرم ہے، آپ کی جدائی دیکھ کے ان سے مسند پہ کھڑا نہیں ہوا جائے گا، وہ رو دیں گے، حوصلہ ہار جائیں گے کہ یہاں میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے تو مسند پہ کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ آپ ایسا کرے حفصہ کے بابا عمر سے کہہ دے وہ نماز پڑھائے۔ کہا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ جاؤ اپنے بابا سے کہو نماز پڑھائے۔ میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ نے پھر وہی جملہ دہرایا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ میرے آقا نے کہا ان کننا لسواہی و یوسف، جس طرح مصر کی عورتوں نے یوسف کو بلانا چاہا، اے عائشہ تم مجھے بلاؤ نہیں، اگر محمد کے بعد محمد کی مسند کا کوئی وارث ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ کہو رضی اللہ، اور سارے اچھی بولو رضی اللہ، بھائی بولنا پڑے گا، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ذرا اور 7 آرڈیننس جاری کیا، میرے مصطفیٰ کا فرمان سنیے۔ کہا لا ینبغی لأحد فیہم ابا بکر ان یؤم غیرہ، کائنات کے لوگوں سن لو، جس قوم میں ابو بکر ہو ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا امام بن نہیں سکتا۔ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی دوسرا امام، جاؤ جرت ہے تو امامت کا مسلح چھین کے دکھاؤ۔ اور آئیے آخری بات، جہاں حضور لیٹے ہیں وہ جگہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ بولو اینج نہ لے رہے جے کوئی شرمندہ جے، گرج کے بولو وہ جنت ہے۔ کیا ہے؟ جہاں حضور لیتے ہیں کیا ہے؟ ابھی سواد نہیں آیا، بولو کیا ہے؟
जन्नत हैं? बोल हाँ, इस तरह बोलो, क्या हैं? तो जन्नत में कौन लेटा है? उनके साथ कौन लेटे हैं? उनके साथ कौन लेटे हैं? और यारो आंखों से देख लो, अबू बकर उमर जन्नत में लेटे हैं। अपनी आंखों से देख लो, देख भी लो, सीना भी साड़ लो, सड़ते रहो, सड़ते रहो, बुग़्ज़ से शेखैन में सड़ते रहो। अल्लाह तुम्हें हदायत नसीब फरमाए, अल्लाह तुम्हें हदायत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम की अज़मत वो शान है। सहाबा मेरे नबी के सहाबा नमाज के गवाह, ईद के गवाह, जिहाद के गवाह, किताल के गवाह, हज के गवाह, रमज़ान के गवाह, तहज्जुद के गवाह, निकाह के गवाह और मस्जिद की बनावट के गवाह, पूरे इस्लाम के गवाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं अबू बकर सिद्दीक़ समेत सारे सहाबा, और मेरा तो सिद्दीक़ अकबर से एक और भी प्यार है।